اس کی آخری اچھا جی، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان آیات کی تفسیر کی طرف آ گئے تھے۔ یہاں پر ہم پیچھے جو کر رہے تھے وہ ہم اس کے اوپر کہ ان آیات کی تفسیر کے اوپر ہم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ تقریباً جو پہلا رکوع ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ تو آیت نمبر 12 بھی تقریباً ہم پہلے تو کر چکے تھے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک کہ ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں، یعنی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ موتا جمع ہے میت کی، میت واحد ہے، موتا بھی اس کی جمع بنے گی، جمع مکسر ہے۔ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھ رکھتے ہیں، ما قدموا، جو ان لوگوں نے آگے بھیجا، آثارہم، اور ان کے آثار کو، یعنی آثار سے مراد ہے جو وہ پیچھے چھوڑ کر آئے۔ اس پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو پیچھے چھوڑا ہے وہ خیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ شر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ کو تو لوگ جانتے ہیں، گناہ جاریہ کو لوگ نہیں جانتے۔ تو حدیث میں تو دونوں کا ذکر ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها اجر من عمل بها الى یوم القیامہ، ومن سن سنتا سیئتا، کہ جس آدمی نے کسی اچھی چیز کو رواج دیا تو اس کے لیے اس عمل کا بھی اجر ہے، اور جو آدمی اس پر عمل کرتا چلا جائے گا اس کا بھی اجر ہے۔ اور جس آدمی نے کسی برائی کو رواج دیا اور کسی برائی کا طریقہ جاری کر دیا، یہ برا طریقہ جاری کیا، یہ گناہ کا کام شروع کیا اور گناہ کے کام کی ابتدا بن گیا، تو اس آدمی کے لیے وہ برائی ہے، اور ہر وہ چیز جو آدمی اس پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ آگے چلیے گا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ بیان کر دیں ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ بستی والے کون تھے اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اب اس میں مفسرین کے بہت سے متفرق اقوال ہیں کہ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا۔ عمومی طور پر مفسرین نے ذکر کیا ہے انطاکیہ کا۔ اب یہ انطاکیہ کہاں ہے؟ تو قدیم جو روم بنتا ہے اس وقت وہاں کا یہ شہر بنتا ہے انطاکیہ کا، اور ان کے پاس جو رسول آئے وہ رسول باقاعدہ نبی اور رسول تھے۔ تو اس میں بھی دو قول ہیں، بعض ذات نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے جو گئے، جو کہ ان کی تشکیل تھی، ان کو بھیجا گیا تھا، اس اعتبار سے ان کو بھی مرسل کہہ دیا گیا۔ اور بعض رات نے کہا کہ نہیں، یہ باقاعدہ رسول ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک وقت میں ایک ہی نبی کی موجودگی میں زیادہ نبی بھی آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ تو معروف ہے۔ فرمایا کہ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا، اثنین کو ہم کیا سمجھیں گے؟ جس کو ہم نے کیا تھا نا، اثنین کو بھی فعززنا بثالث، تو جہاں پر عدد ہوگا وہاں معدود بھی ہوگا، یہاں معدود ذکر نہیں ہے۔ تو کیا مراد لیں گے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے؟ کچھ یاد ہے حضرت؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین، کیا لیں گے اس کو؟ جی حضرت کچھ یاد آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ کیا خیال ہے؟ جی، اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے دو کو بھیجا۔ وہ دو کون تھے بھائی؟ کن کو بھیجا؟ تو ہم ان کو کیا لیں گے؟ اذ ارسلنا الیہم رسولین اثنین، ٹھیک ہے، ہم نے یا رسولین اثنین ان کو بھیجا کہ ہم نے دو رسولوں کو بھیجا۔ اذ ارسلنا الیہم رسولین اثنین، دو رسولوں کو بھیجا، اس کو یاد رکھیے گا۔
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِرَسُولٍ ثَالِثٍ، تو پھر ہم نے ان کو طاقت دی. بثالث کا مطلب ہوگا برسول ثالث، ہم نے ان کو تیسرے رسول کے ساتھ ان کو طاقت بخشی. ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو وہ سب لوگوں نے کہا بے شک کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو. وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی بھی کچھ بھی نہیں اتارا ہے. ان انتم الا تکذبون، تم لوگ تو صرف جھوٹ بولتے ہو. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہمارے تمہاری طرف بھیجے البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ طیرنا بکم. اچھا، اب یہ کیوں کہا ان تطیرنا بکم؟ ہم تو تم کو اپنے لیے ایک بدفال سمجھتے ہیں. ان تطیرنا بکم، ہم تم کو اپنے لیے بدفالی کا ذریعہ، تطیرنا کا مطلب بتایا تھا، تو یہ کسی کو اپنے لیے منحوس سمجھنا، بدفالی سمجھنا. تو یہ کیوں کہا؟ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام آئے، یعنی جب یہ بھیجے ہوئے رسول ان کے پاس پہنچے اور ان لوگوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط کو مسلط کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قحط کو مسلط کیا. تو جب قحط کو مسلط کیا تو ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ قحط ہماری تکذیب اور جھٹلانے کی وجہ سے ہوا، ہمارے کفر کرنے کی وجہ سے ہوا، ہماری دین کی مخالفت کی وجہ سے ہوا، ہماری سرکشی، ہماری بغاوت کی وجہ سے ہوا. یہ نہیں کہا. کیا کہنے لگے؟ تمہاری وجہ سے ہوا، سارا مسئلہ ہے تم لوگوں کی وجہ سے ہے. تو یہ بھی ایک خاص قسم کا ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، خاص قسم کا طرز عمل ہے کہ آپ سیلف ایویلویشن کے لیے تیار نہیں ہیں. جو بہت سی وجوہات ہیں کسی انسان کی گمراہ ہونے کی، راستے سے ہٹنے کی، تو یہ ایک ایروگنس یا ایروگنٹ ایٹیچیوڈ انسان کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی بدبختی کیا ہے. انسان کی بدبختی یہ ہے کہ انسان اپنی برائی کو بھلائی سمجھنا شروع کر دے، اور بھلائی انسان کو برائی نظر آنے لگے. ساری خامیوں کی جو جڑ ہے وہ انبیاء کی دعوت نظر آ رہی ہے. نیک لوگوں کا وجود انسان کو ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے. آگے چلیے گا، آگے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کو ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. کہیں گے لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا، یہاں پر ہم نے وہ پوری بحث کی تھی کہ لام کون سی؟ لام قسم ہے. ان کون سا ہے؟ ان شرطیہ ہے. لام قسم اور ان شرطیہ داخل ہو تو لام بھی چاہتا ہے، لام قسم بھی، کہ جواب قسم ہو. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جہاں قسم ہوگی وہاں جواب قسم بھی ہوگا. ان شرطیہ ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ شرط کے بعد اس کی جزا آئے، جواب الشرط آ جائے. تو دونوں تقاضے اکٹھے ہو گئے. تو اگر لام قسم مقدم ہو تو جواب قسم مذکور ہوگا اور جواب شرط محذوف ہوگا. ٹھیک ہے. لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ کو ہم کیا کریں گے؟ جواب القسم بنائیں گے، اور جواب الشرط کو اسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں. اگر تم باز نہ آئے، علم تنتہو نہ تھا، اور اصل کیا تھا؟ تنتہیون تھا. تنتہیون سے تنتہون بنا، اور لم اس میں داخل ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ تنتہو بن جائے گا. لم تنتہو، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تم کو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے تم کو ہلاک کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور لازماً چھوئے گا تم کو ہماری طرف سے ایک بہت بڑا عذاب.
تو توجہ کس چیز کی طرف دلانا چاہ رہا تھا میں؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، مزاج اہل باطل کیا ہے جس کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا. اچھا یہ جو مزاج ہے اہل باطل کا، اس کو یاد رکھیے گا، اہل باطل کا جو مزاج ہے نا، یہ ہمیشہ باقی رہا، اور مختلف قوموں کے واقعات میں آپ کو ایک کانسٹنٹ فگر کے طور پہ نظر آتا ہے. اس مزاج اہل باطل کی 4-5 چیزیں، اس کل یہ سوال بھی میں پرچے میں دے دوں گا، مزاج اہل باطل کیا ہے اس کو بیان کریں، ٹھیک ہے نا. ایک سوال آپ کا تفسیر کا بھی ہوگا نا، کل ہمارا سوال، اب جب یہ اس کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس ویکنڈ میں، تو اس میں جہاں ترکیب پوچھی جائے گی وہاں پر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ اس کا یہ اس مقامات کے تفسیر جو کروائی گئی ہے اس کا بھی جواب دیں. تو مزاج اہل باطل بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہی مزاج نظر آئے گا. اچھا سب سے پہلی بات، اہل باطل کے پاس چونکہ کوئی مضبوط عقلی، نقلی اور اخلاقی دلیل نہیں ہے. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یا تو آپ عقلی دلیل لے کر آئیں گے، عقل سے اس کو ثابت کریں گے، یا آپ نقلی دلیل لے کر آئیں گے جو پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت گزر چکی ہے. ان میں سے کسی کو آپ مانتے ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، تو آپ اپنی کتاب اور اس کا ایویڈنس پیش کریں گے، اس کا ثبوت پیش کریں گے، تو یہ نقلی دلیل کہلاتی ہے. اچھا مسلمہ فطری انسانی اخلاقی ضابطے ہیں. مسلمہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی بھی اپنی جگہ پہ تھوڑی تفصیل ہے کہ کچھ چیزیں یونیورسل ہیں، عالمی ہیں، فطری ہیں. ہر جگہ کا انسان اس کو ایک حقیقت اور سچائی تسلیم کرتا ہے. یہ اس کو آپ اخلاقی ضابطے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مسلمہ اخلاقی ضابطہ ہے. سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے، سب لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو یا تو آپ ایسے کوئی مسلمہ اخلاقی فطری ضابطے پیش کریں گے. اچھا اہل باطل کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت کا جو سب سے بڑا ایشو ہے LGBTQ+ ہے. اس وقت ہے نا LGBTQ+ کا ایجنڈا چل رہا ہے آج کل پوری دنیا کے اندر. یہاں 100 کے جہاں پہ UNO کے 147 ممالک ہیں، تو وہاں پر 147 ممالک میں کے جھنڈے کی جگہ پہ LGBTQ+ کا جھنڈا لہرایا گیا. قطر کو BBC نے ان کی ورلڈ کپ کی مارکیٹنگ اسی لیے نہیں کی کیونکہ وہ آپ نے LGBTQ+ کا رینبو فلیگ کو آپ نے اجازت نہیں دی. اب اسی کو دیکھ لیں نا، آپ LGBTQ+ کا جو ایجنڈا اتنا چلا رہے ہیں، اتنا شدت سے چلا رہے ہیں، نقلی دلیل کو دیکھیں گے تو تمام مذاہب میں، اہل کتاب کی خاص طور پہ روایات میں اس کے تو قباحت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اب جا کے وہ ویٹیکن سٹی کا جو پوپ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، گاڈ کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، بڑا اس کے اوپر بھی ایک مضحکہ خیز اس کا بیان آیا ویٹیکن سٹی کے پوپ کا. تو وہ تو یہاں تک شریعت کو تبدیل کرتے، لیکن اصلاً اس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، نقلی دلیل نہیں ہے. عقلی طور پہ آپ سائنٹیفک پیمانے پہ ثابت کر چکے ہوں کہ بھئی یہ LGBTQ+ جو ہے یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے. اچھا فطری اخلاقی اعتبار سے آپ کسی بھی معاشرے میں اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں اس کو اخلاقی بنیاد پہ کسی بھی مذہب کے انسان سے پوچھے گا، کسی بھی ثقافت اور تہذیب کے انسان سے پوچھے گا، تو یہ نہیں کہے گا کہ یار یہ کوئی اچھی بات ہے. ہر جگہ کے اوپر اب تک اس کو ایک برائی تسلیم کیا گیا، لیکن دعویٰ ہے. خیر بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اس کو میں اگر وائٹ بورڈ پہ لکھتا تو بات آتا کہ ان کے پاس، اہل باطل کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے.
یاد رکھیے گا اس بات کو، بہت بنیادی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ابھی وہ ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب، آپ نے کبھی سنا ان کو؟ ان میں سے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سب سے بہتر آدمی ہے یہ، یعنی الحاد پر کام کرنے میں اور ایتھیزم کے رد میں. ان کا بھی ایک مناظرہ بھی ہوا اویس اقبال کے ساتھ، وہ بھی سننے والا ہے. یعنی جو ایتھیزم چل رہا ہے، وہ سائنس کی بات کرتے ہیں اور سائنٹسٹ کی بات کرتے ہیں، تو اس دعوے میں پتہ چل جائے، اس کے اندر اس مناظرے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی ہے. آپ لوگ کہیں گے تو وہ اس کا لنک میں بھیج دوں گا آپ لوگوں کو، آپ سنیے گا بیٹھ کے ذرا. اویس اقبال کا مناظرہ پاکستانی ہے، امریکہ میں ہوتا ہے آج کل، پہلے جاوید احمد خامدی صاحب کے ساتھ تھا. تو یہ اویس اقبال جو ہے وہ پکا ایتھیسٹ ہے. تو ان کے پاس دعویٰ ہے، دلیل نہیں ہے. اچھا، دعوے کی اپنے جو دلیل کی کمی ہے وہ کیسے پوری کرتے؟ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو خود بھی پتا ہوتا ہے، یا غیر شعوری طور پہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی بات کو، اس کمی کو پورے کرنے کے لیے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے داعی کی شخصیت کے اوپر اعتراض ہے، ذاتیات پر اتریں گے، اور یا تمسخر ہے یا طنز ہے یا تعریض ہے، اس چیز کا سہارا لیں گے. جیسے خاکے بنا دیے، قرآن حکیم کو پکڑ کے جلانا شروع کر دیا، ریڈیکیول کرنا، طنز کرنا، سیکاسٹک انداز میں گفتگو کرنا. تو یہ ان کی خاص ایک ٹپکل انداز ہے، کیونکہ اس کے بغیر ان کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے بغیر وہ اپنی بات کو چلا نہیں سکتے. آپ ویس اقبال کا مناظرہ دیکھیے گا، آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ کس طریقے سے وہ یعنی اس کی اصل کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو مذہب کی باتیں ہیں اس کو تمسخرانہ انداز میں پیش کرے. تو دوسری بات یہاں پر یہ کہ وہ اس کے لیے داعی کی شخصیت کو، ذاتیات کو، تمسخر کو، استہزاء کو، طنز کو، تعریض کو اور اس طرح کے شکوک و شبہات کو بنیاد بناتے ہیں. لیکن چونکہ یہ پتا ہے کہ یہ بات چل نہیں سکتی، تو وہ دوسری بات کیا ہے کہ وہ جب یہ چل نہیں سکتی تو وہ کہتے ہیں کہ میڈیٹ کر لو، کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لو، کچھ ہم کمپرومائز کرنے کے تیار ہیں. تو باطل کے پاس تو چونکہ پکے اصول ہے نہیں، وہ ہر دور میں کمپرومائز کر لے گا آپ کے ساتھ جتنے پر بھی چاہیں گے. ودو لو تدہن فیدہنون، چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت کریں تو وہ مداہنت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو وہ آپ کے ساتھ مداہنت کرنے کے تیار ہے، گیو اینڈ ٹیک کر لو. اسی لیے حضور سے مطالبہ ہوا کہ آپ اس قرآن کو ائتی بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن آپ لے کر آئیں، او بدل ہو، یا آپ اسی کو تبدیل کر دیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں اس کو خود اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا. تو بہت سی جگہوں پر ٹھیک ہے، آپ نے اپنی نمازیں پڑھنی، نمازیں پڑھیں، آپ اپنی عبادت کرنا چاہتے عبادت کریں. جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ذات میں نیک تھے، کفار کو حضور کی نیکی سے، غار حرا کی عبادت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیا تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اسی لیے جب صفا پہ پوچھا مجھے کیسا پایا تم کہ آپ صادق اور امین پایا. لیکن جیسے ہی یہ کہا ہے کہ تم شرک کو چھوڑ دو، جب ان کی عقائد پر، ان کے نظریات پر، ان کے سوچ پر، ان کے معاشرتی دھارے پر اثر پڑا ہے دعوت نے، جب اس کو جا کے ہٹ کیا، وہ قابل ہو. اب کہتے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرو. اچھا، یہ بھی نہیں چلتا. اب اس گیو اینڈ ٹیک کے اندر مالی پیشکش بھی ہے، دولت کا استعمال بھی ہے، عورت کا استعمال بھی ہے. اس گیو اینڈ ٹیک کے اندر دولت کا استعمال بھی ہے، عورت کا استعمال بھی ہے، دیگر اور چیزوں کو بھی ایک اٹریکٹیو بنا کر پیش کیا جائے گا آپ کے حق میں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ کریں گے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ اہل حق اب وہ قائم رہیں گے،
اور جب یہ ساری چیزیں بھی نہیں چل سکیں تو پھر اب وہ تیسرے درجے کے اندر اپنی جو اثر اور رسوخ ہے معاشرے کے اندر اس کو استعمال کریں گے، اور دھمکی دیں گے کہ بھئی اگر تم نے ہماری بات نہ مانی نا تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ ان کے پاس جو بات بتانے سے رہ گیا میں، التمسک بطریقت آبائہم، یعنی ان کے پاس، اہل باطل کے پاس حق کے مقابلے میں اپنے باپ دادا اور اپنی روایات، اپنی ثقافت پر اعتماد ہے. ان کے اوپر اس چیز پر اعتماد کہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہی سب سے بہتر ہے، وہی سب سے اچھا ہے. اچھا، اب یہاں پر جب وہ دھمکی سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، حق کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال. اچھا، اہل باطل کی ہمیشہ سے یہ غلط فہمی ہے کہ ہم طاقت کے ذریعے سے حق کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہمیشہ سے یہ غلط فہمی ان کو یہ ہے کہ ہم طاقت کے استعمال سے کامیاب ہو جائیں گے. آج تک کبھی بھی طاقت کے ذریعے سے حق کو دبانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے گا اسرائیل کو جو مینٹالٹی ہے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ نہیں، اتنے دن گزرنے کے باوجود، اتنی پٹائی ہونے کے باوجود ابھی تک مینٹالٹی وہی ہے. اب اس بات کو جب سمجھ لیا، کتنی باتیں میں نے بیان کی جی حضرت، کون دلائے گا اس کو لکھ لیں، کیا خیال ہے یا رہنے دیں؟ کیا فرماتے ہیں جی حضرت؟ کچھ تو فرمائیں. لکھ دیں گے تو پھر تو پھر اسکرین شاٹ آ جائے گا. اچھا چلیں، اب دہرانا شروع کریں سر، تینوں باتیں رہ جاتی ہیں پھر وہ نا، اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھ لے. سب سے پہلی چیز میں نے کیا عرض کی کہ اہل باطل کا مزاج لکھ دیتا ہوں میں نے اس کو، اہل باطل کا مزاج. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ دعویٰ ہے، دلیل نہیں. اور دلیل کون کون سی ہو سکتی تھی میں نے بتایا. ٹھیک ہے، دلیل عقلی، دلیل، یہ بات نا یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دلیل کتنی چیزیں دلیل بن سکتی ہیں. دلیل اخلاقی، یہ اخلاقی بھی ہو سکتا ہے، فطری بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مسلمہ عالمی بھی ہو سکتا ہے. اس کو کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات. اچھا، دوسری بات کیا ہے، جیسے میں نے بھی کہا کہ آباء و اجداد، آباء و اجداد، تہذیب و تمدن اور ثقافت کو انبیاء کی دعوت پر ترجیح. چلیں جی، یہ ایک اور چیز ہو گئی. یہ ان کا مزاج ہے کہ جب ہمارے باپ دادا کچھ اور کرتے آئے تو اس کے مقابلے میں ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات، اپنے مالی، دنیاوی اور معاشرتی، سیاسی مفاد کی وجہ سے مخالفت، یعنی مخالفت کی وجہ یا تو حسد ہے، یا لالچ ہے، یا تعصب ہے. ٹھیک ہے نا. جو مخالفت کی اصل وجہ وہ یہ تین چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں تو یہ ہو گئی.
اچھا حضرت آگے چلیں گے، کہاں چلا گیا؟ ایک منٹ دیجیے ذرا. جی حضرت. جب یہ بات سمجھ میں آگے، اب آگے چلیے گا. چوتھی بات میں نے کیا بتائی؟ ٹھیک ہے نا، انبیاء اور داعی کی شخصیت پر اعتراض، تعریض، ٹھیک ہے، تمسخر، استہزاء، ٹھیک ہے نا، شکوک اور شبہات، ذاتیات پر اتر کر داعی کی شخصیت کو مشکوک بنانا. ٹھیک ہے نا. آپ کے صدر نے کہا تھا، آپ کے صدر سے مراد میرا مراد ہے، ہم سب کے صدر نے، پاکستان کی صدر اعظم نے کہا تھا کہ مدارس دینیہ جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں یاد ہے؟ جی حضرت. جی یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جی کون سے صدر نے کہا تھا یہ یاد ہے؟ جی حضرت. مشرف نے جی جی مشرف حضرت نے کہا. مشرف. نہیں نہیں حضرت، دوسرا کے آئٹم بعد میں بھی آتے رہے آپ کے پاس. مشرف تو خیر وہ بھی کہتے رہے تھے اس طرح کی باتیں، وہ جو اس طرح کے آئٹم تھے وہ بھی آتے رہے تھے. یہ ممنون تھے نا، نون لیگ کے ممنون صاحب، ٹھیک ہے نا، وہ اتنے مشکور ممنون تھے کہ ان سے اس قسم کی باتیں نکلتی رہیں. پھر ممنون صاحب نے کہا تھا نون لیگ کے. اور نون لیگ کی طرف سے کوئی ڈسکلیمر نہیں ہے، آج تک کوئی ڈسکلیمر نہیں ہے کہ جی انہوں نے کہا تھا، ہم معذرت خواہ ہیں، ہم ایسا نہیں سمجھتے. آج تک نہیں تھا. کیوں بھائی؟ اب یہ جہالت ہے، ساری جو ترقی کے راستے میں رکاوٹ مولوی ہے، مولوی نے دین کو ڈبو دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو انداز ہے یہ کیوں ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا کو نا ذرا آبجیکٹیولی ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ایک انداز ہے یہ کیوں آتا ہے لوگوں کے اندر؟ ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد مفاہمت پر آ جاؤ. ٹھیک ہے نا، مداہنت، مفاہمت، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزی زبان کے اندر گیو اینڈ ٹیک. ٹھیک ہے نا، کمپرومائز کر لو، یعنی کی دعوت دیں گے آپ کو. کچھ وہ ہر قسم کی چیزوں میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے آپ سے. ٹھیک ہے. آپ یو ایس ایڈ نے پاکستان کے نصاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ جی آپ کے نصاب میں سب سے بڑا خرابی یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اسلام مذہب جو ہے برحق ہے، باقی سب برحق نہیں. آپ یہ جو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کے پاس. یو ایس ایڈ نے کہا تھا. آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ اسلام برحق ہے، باقی بھی ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، جو چاہے جو آدمی جس مذہب پہ چلا جائے سب ٹھیک ہے، تو سب کو فریڈم ہونی چاہیے. اب یہ کر لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اسلام سے، تو گیو اینڈ ٹیک کر دو نا. کچھ چیزیں مان لو. پینٹاگون کہتے ہیں ہم سعودی عرب کے سارے ایجوکیشن سسٹم کو ریوائز کر رہے ہیں، اسلام کو ختم تھوڑی کریں گے وہ. کیا خیال ہے؟ وہ یہ نہیں کریں گے کہ اسلام ختم، اسلام نہیں پڑھانا آپ نے، یہ نہیں کہیں گے. نہیں، آپ اسلام پڑھائیں، یہ بھی کر لیں. ابھی سعودی وہ تو ہمارے ساتھی ہیں مولانا عاطف کلامت صاحب، وہ انگلینڈ سے آئے. انگلینڈ میں انہوں نے یہ پابندی لگائی ہے کہ آپ ایل جی بی ٹی کیو پلس کے خلاف کوئی چیز نہیں پڑھا سکتے. یہاں تک کہ اگر مدرسہ بھی ہے، اگر وہ ایل جی بی ٹی کیو پلس کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو وہ آپ کو سیل کر دیں گے. آپ یہ نہ کہیں کہ ایل جی بی ٹی کیو پلس غلط ہے، بس آپ اپنی باتیں کریں. جو ایل جی بی ٹی کیو پلس پہ جانا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. پھر ٹھیک ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ بات کو؟
اس بات کو سمجھے گا کہ یہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لو. اور آج ان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ کہتے ہیں سنی وہابی اسلام. اب پہلے اسلام کی بات کرتے تھے، فنڈامنٹلزم کی بات کرتے تھے. انٹرنیشنل فورم پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے سنی وہابی آرتھوڈاکس اسلام، ان کو اس لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ وہ گیو اینڈ ٹیک نہیں کرتا. ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب کا اسلام ان کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ اس گیو اینڈ ٹیک پہ تیار ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کر لو. کون سا نمبر تھا یہ؟ ایک منٹ ذرا. یہ 5واں نمبر تھا، یہ تھا. اب آئیے گا 6 نمبر پہ. اگر گیو اینڈ ٹیک سے بھی بات نہیں بنتی، یعنی یہاں پر وہ آپ کو اس پہ راضی کرتے ہیں. اس کو میں نے بھیجا نہیں بھیجا اسکرین شاٹ؟ جی. اس کی دعوت میں پھر یہ دولت، عورت، منصب کی لالچ بھی دیتے ہیں نا. اس کو لے لو تو سب کچھ تم کو ملے گا. یہ میں نے اس کی پتہ نہیں بھیجی یا نہیں بھیجی، اس لیے میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے گا. اچھا جی، آگے چلیے گا. آگے چھٹی بات یہ تھی کہ جب یہ بھی کامیاب تو پھر اب چھٹی چیز کیا ہے؟ دھمکی. ٹھیک ہے. اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. آج پڑھ رہے ہیں، یہ 6 لیول کی چیز ہے. لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ 6 نمبر کی چیز ہے. 7ویں چیز یہ ہے کہ جب اس سے بھی کام نہیں بنتا، اہل حق نہیں دبتے، اب کیا چیز ہے؟ طاقت کا استعمال. اچھا، جس وقت باطل اپنی طاقت کو لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت یاد رکھیے گا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کا غیبی نظام نصرت حرکت میں آ جاتا ہے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ باطل کی جڑ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اہل حق کو غلبہ عطا فرماتے ہیں. اس کی بہت سی اگزامپلز آپ کو قرآن حکیم کے اندر، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعے کے اندر اس کی آپ کو مل سکتی ہیں. اب یہ تھی تقریباً 7 پوائنٹس تھے جو میں نے اس لیے بتا دیے. اچھا، یہ اس لیے بتایا کیونکہ اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے قرآن حکیم میں، آپ دیکھنا شروع کریں گے تو بہت سی جگہوں کے اوپر آپ کو یہ چیزیں نظر آ جائیں گی. اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں، اب تو ٹائم ختم ہی ہو رہا ہے. آج ہمارے عثمان بھائی بھی نہیں ہیں. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ تم کو ہم سے پہنچے گا. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ. اب یہ بھی کل اس کو میں ڈسکس کروں گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور اس کا منہج، اہل باطل کا مزاج ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا منہج کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا منہج کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا منہج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے خود چل کر لوگوں کے پاس جانا. انبیاء کرام علیہ السلام اس بات کا انتظار نہیں کرتے کہ جو میرے پاس آئے گا اس کو دین سمجھاؤں گا، پڑھاؤں گا، نہیں آتا وہ بھاڑ میں جائے، دوزخ میں جائے. خود چل کر لوگوں کے پاس جانا، جیسے آپ کو نظر آتا ہے.
تو اس طرح یہ آپ کو ایک منہج نظر آئے گا کہ لوگوں کی فکر میں خود قربانی کر کے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں سب سے پہلا مرحلہ لوگوں کو اپنے سے مانوس کرنے کا ہے۔ جیسے پیچھے یہاں پر بھی ان لوگوں نے اب انہوں نے کہا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کی طرف اور دو کو بھیجا۔ پیچھے آ رہا ہے کہ اذ جاء المرسلون، کہ خود رسول ان لوگوں کے پاس آئے۔ تو اب یہ جب یہ کہ ان کو یہ اللہ کہاں پہنچ گیا، یہ کہاں چلا گیا؟ جی عرض میں کر رہا تھا آپ سے کہ اب وہ جب انبیاء کرام صاحب ان کے پاس پہنچ گئے تو اپنے قوم کو مانوس کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقلی، نقلی، اخلاقی دلائل سے اپنی دعوت کو مزین کرنا۔ عقلی، نقلی اور سب سے پہلے اپنی دعوت سے پہلے خود اپنی شخصیت کو بطور دلیل کے پیش کرنا۔ قرآن حکیم میں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ آیت ہے قرآن حکیم کے اندر کہ میں تو تمہارے درمیان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزار چکا، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ مجھے کیسا پایا؟ کہ ہم نے آپ کو وجدنا کا صادقا امینا، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کرنا اور اپنی دعوت کو عقلی اور نقلی اور اخلاقی دلائل سے مزین کرنا۔ اچھا، اپنی بات کو سمجھانے کے لیے تفہیم کے انداز میں، سوال کے انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا، یعنی دھوس اور دھمکی نہیں ہے بلکہ مشفقانہ انداز ہے۔ مشفقانہ انداز، حکمت، بصیرت، مصلحت کے ساتھ دین کی دعوت کو رکھنا کہ اگلا آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اس کے عقل اور شعور کو بیدار کرے۔ جیسے سوال یہاں پر بھی، جیسے کہ اب دیکھیے گا کہ سوال آ رہا ہے قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذکرتم۔ اب یہاں پہ سوال جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سوال نہیں ہے بلکہ کیا ہے، استفہام انکاری ہے نا۔ لیکن اب براہ راست انکار کرنے کی بجائے کیا کیا، استفہام کے ذریعے سے ان کو اس چیز کے اوپر کیا۔ اچھا، خاص طور سے ان لوگوں کی جو بنیادی معاشرتی یا اعتقادی بگاڑ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے تھے، جس سے سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جیسے اب قوم شعیب علیہ السلام گئے ہیں، جہاں شرک ہے، جہاں شرک کو ٹارگٹ کیا ہے، وہاں پر ان کی مالی بدعنوانی کو بھی ٹارگٹ کیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم جہاں شرک کو اور ان کے ڈاکہ زنی کو ٹارگٹ کیا ہے، وہاں پہ ان کی جنسی بے راہ روی کو بھی ٹارگٹ کیا۔ تو یہ ان کو سب سے زیادہ چبھتی تھی بات کہ نہیں، آپ اچھی اچھی باتیں کریں، پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں آپ ہمیں کرٹیسائز نہ کریں، آپ ہمیں وہ نہ کریں۔ تو اسی لیے آج ہمارے پاس بھی لوگ کہتے ہیں آپ پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہنا، کیا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آخر کار آپ دوسرے لوگوں پہ شوبز پہ، سود پہ، انشورنس پہ، بہت سی جو فائنینشیل میٹرز میں بے اعتدالیاں ہیں، آپ کیوں خواہ کے کرتے ہیں؟ بدعات کی مت بھائی، ایک آدمی عید میلاد النبی منانا چاہے تو منا لینے دو نا یار، تمہیں کیا تکلیف ہے اس سے؟ وہ کرنے دو، تم اپنا کام کرو، وہ اپنا کام کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت چونکہ وہ ہر اعتقادی، معاشرتی، عملی، معاملاتی، اخلاقی بگاڑ کو ایڈریس کرتی ہے، اس کی غلطی کو ظاہر کرتی ہے اور دلیل سے ثابت کرتی ہے، اور نو کمپرومائز ہوتا ہے ان کا۔
اچھا، اب جب دوسروں کی طرف سے شکوک و شبہات ہے تو ہر ایک کا جواب بھی پھر عقل کی نقل کی روشنی میں جوابات دیے جاتے ہیں، تشفی بخش جوابات دیے جاتے ہیں. اگلے کو کیا جاتا ہے، یسألونک یعنی کہ یسألونک عن الروح، وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب دیا گیا. وہ آپ سے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا، اس کا جواب دیا گیا. جتنی چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا اس کا تشفی بخش جواب دیا گیا. اچھا، اس کے باوجود اچھا، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک اور خاص بات کیا تھی کہ وہ اپنی دعوت کے مقابلے میں کسی مالی منفعت کا مطالبہ نہیں کرتے. نہ مالی منفعت چاہیے ہے، نہ دولت، نہ عورت، نہ منصب، نہ وجاہت، کچھ بھی نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت کے مقابلے میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا. تو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک خاص جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ منہج تھا. اچھا، پھر جب لوگ دھمکیوں پہ اتر آئے تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین، ان لوگوں کی دھمکیوں کے مقابلے میں اللہ کی وعدے اور اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین اور اس پر اعتماد، اور لوگوں کی مخالفت پر اللہ کے وعدوں پر یقین کے نتیجے میں صبر اور استقامت سے اس کا مقابلہ کرنا، اور پھر ان اعمال کو اختیار کرنا جس سے اللہ کی مدد اور نصرت آئے، اور بالآخر دعوت اور تعلیم اور تربیت کے بعد پھر ہجرت اور جہاد کو اختیار کرنا، یعنی ترک وطن ہے، اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو، محبوب وطن کو، کچھ چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑنا، ہجرت اختیار کرنا. اور پھر اگر باطل طاقت کے ساتھ میدان میں آئے تو طاقت کے ذریعے سے اس کو پھر مقابلہ کرنا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. بھائی غلام مصطفیٰ یہی آیت جی کیسے آیت اس کو بتائیے گا ذرا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ہی انبیاء ایسے تھے ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے مل کے اللہ کے راستے کا قتال کیا. فَمَا وَهَنُوا، کیا ہے وہ آیت، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. ایسی آیت حضرت یہ جی. جی ایسی ہے، ایسی ہے. تو جو اللہ کے راستے میں مشکلات ان کے اوپر آئیں، مصیبتیں آئیں، تو نہ اس سے وہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزور پڑے، اور نہ دبے. لیکن اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی منہج آپ کو قرآن حکیم میں وہ پورا کا پورا نظر آتا ہے. اور اس موقع پر جب اس منہج سے گزر جاتے ہیں، اور پھر اس سارے منہج سے گزرنے کے بعد جب وہ ہجرت اور جہاد کے مرحلے میں پہنچتے ہیں، اس پر اللہ کی غیبی نظام نصرت کا ظہور ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ان مرحلوں سے گزرے نہیں، لیکن نہ دعوت کے مرحلے سے گزرے، نہ تربیت کے مرحلے سے گزرے، دعوت میں نہ ان ساری چیزوں کا لحاظ کریں جو میں نے بھی چیزیں بیان کی. کل اس پہ تفصیل سے گفتگو دوبارہ کر لیں گے، ٹھیک. کل میں اس کی ہر چیزوں کو لکھ کر بھی دے دوں گا. تو آج کے لیے میرے خیال سے شروع میں تو مجھے لگا پتہ نہیں شاید آج سبق ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے شفیق بھائی کی قربانی کی وجہ سے تو انہوں نے بتایا کہ جی ماشاءاللہ بڑی قربانی سے. میں نے کہا نہیں یار، جب قربانی سے آئے ہیں تو پھر انشاءاللہ سبق ہونا چاہیے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ اس کو مکمل، میں نے کہا کہ یہ تقریباً بات مکمل ہو گئی، لیکن یہ ایک اہم ٹاپک تھا، اہل باطل کا مزاج اور اہل باطل کے مزاج کے مقابلے میں انبیاء کرام اسلام کی دعوت کا منہج. جو باتیں میں نے آج کہی ہیں نا، کل اس کو میں لکھوا بھی دوں گا، پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جزاکم اللہ خیر. آج کے لیے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.